السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مولانا غفران آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک مسائل آف انڈیا۔ آج کی ویڈیو مسجدوں میں جانے کے کیا اصول اور آداب ہوں گے، وہ ساری معلومات آج انشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے مفتی صاحب سے انشاءاللہ رکھتے ہیں ہم ساری باتیں۔ مفتی صاحب، مسجد میں جانے کے آداب کیا ہوں گے، کس طرح سے ہم جائیں، ذرا وہ اس کی وضاحت فرما دیں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت مولانا، آپ نے اس موقع پر وقت کے اعتبار سے بہت مناسب اور ضروری بات معلوم کی ہے۔ تو مولانا، مسجدوں کے آداب میں سے ایک اہم اور ضروری ادب یہ ہے کہ مسجدوں کو مکمل طور پر پاک و صاف رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف لائے تو ایک کونے میں تھوک پڑا ہوا دیکھا تو آپ نہایت غضبناک ہو گئے اور آپ نے اس تھوک کو کھرچتے ہوئے فرمایا کہ مسجد کے اندر تھوکنا گناہ ہے اور اس گناہ کی تلافی یہ ہے کہ اس کو صاف کیا جائے۔ تو آپ کے اس عمل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجدوں کی صفائی کتنی ضروری ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری امت کے وہ اعمال دکھائے گئے کہ جن پر اجر و ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ وہ تنکا بھی ان اعمال میں دکھایا گیا کہ جس کو آدمی مسجد سے نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان ایک تنکا بھی اٹھا کر مسجد سے پھینک دے تو اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس موقع پر میں ناظرین سے ایک اہم بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ مسجدوں کے اندر مؤذنین ہوتے ہیں جو اذان پڑھتے ہیں اور صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن سارا بوجھ صفائی کا مؤذنوں پر ڈال دینا یہ ہماری محرومی کی بات ہے۔ اگر آپ مسجد کے اندر آئے اور آپ کو کوئی گندگی دکھائی دی تو آپ کی خوش نصیبی اور خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ اس گندگی کو اپنے ہاتھ سے صاف کر دیں۔ آپ کو اللہ کے دربار سے ایک گندگی صاف کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہ بہت اونچی بات ہے۔ اگر آپ اس گندگی کو از خود نہیں پھینک رہے ہیں اور مؤذن پر اس کا بوجھ ڈال رہے ہیں تو یہ محرومی کی بات ہے۔ اس لیے آپ مکمل طور پر مسجدوں کے صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح مولانا، ایک دوسرا ضروری ادب یہ ہے کہ مسجد میں کوئی ایسی چیز کھا کر نہ جائیں کہ جس کی وجہ سے منہ سے بدبو محسوس ہو، اس لیے کہ مسجدوں کے اندر انسانوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی بھی ایک جماعت ہوتی ہے جو نیک صالح فرشتے ہوتے ہیں۔ اب انسان اگر ایسی چیز کھا کر جائے گا تو اس کی وجہ سے انسانوں کو بھی تکلیف ہوگی، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد کے اندر نہ جائیں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس موقع پر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ تمباکو اور گٹکے کھانے کے عادی ہوتے ہیں تو اولاً تو ان کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ بہرحال یہ مکروہ اور ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ لیکن اگر آپ تمباکو اور گٹکے کھانے کے عادی ہیں اور آپ نے تمباکو اور گٹکا کھا رکھا ہے، اسی دوران نماز کا وقت ہو جائے تو آپ بغیر کلی کیے، بغیر دانت مانجے مسجد میں نہ جائیں۔ پہلے آپ کو کلی کرنی چاہیے، مسواک کرنی چاہیے، اپنے دانت اور منہ کو صاف ستھرا کرنا چاہیے، اس کے بعد مسجد میں جانا چاہیے۔ بہت اچھا۔ اسی طریقے سے مولانا، ایک اہم اور ضروری ادب یہ بھی ہے کہ جب انسان مسجد کے اندر جائے تو اس وقت اس کا لباس صاف ستھرا، عمدہ اور خوشبودار ہو، اس لیے کہ وہ اپنے رب سے جو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے مناجات کے لیے جا رہا ہے۔ بہت قیمتی۔ تو احکم الحاکمین سے مناجات کے وقت اس کا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، عمدہ اور خوشبودار ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ انسانوں مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، یعنی زیب و زینت اختیار کیا کرو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بہت سے بھائی انہی کپڑوں میں مسجد میں پہنچ جاتے ہیں کہ جن میں وہ محنت مزدوری کرتے ہیں۔
جس کی وجہ سے ان کے کپڑوں سے پسینے کی بدبو محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے بھائی نائٹ کپڑوں میں، جن کو رات کو پہن کر سوتے ہیں، انہی کپڑوں میں مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، جو کہ ایک غیر مہذب لباس محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے نائٹ کپڑوں میں جانے سے بچیں، اسی طرح ان کپڑوں میں بھی مسجد میں نہ جائیں کہ جن سے پسینے کی بدبو محسوس ہو رہی ہو۔ اسی طریقے سے مولانا ایک ادب مسجد کا یہ بھی ہے کہ جب مسجد جائیں تو سکون اور اطمینان کے ساتھ جائیں، جلد بازی نہ ہو، تیز نہ چلیں، اس لیے کہ ہر قدم پر ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ زیادہ درجات حاصل کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے زیادہ گناہ مٹوائے۔ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں پہنچ گئے ہیں تو وہ جلدی سے رکعت پکڑنے کے چکر میں جو ہے تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ یہ نقصان بھی ہوتا ہے کہ پاؤں پھسلنے کی وجہ سے ان کے چوٹ لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد میں جب جائیں تو دایاں پاؤں مسجد کے اندر داخل کریں اور دعا پڑھتے ہوئے مسجد میں پہنچیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد میں پہنچنے کے بعد انگلیاں وغیرہ نہ چٹکائیں، اس لیے کہ یہ شیطانی کام ہے اور مسجد میں شیطانی عمل سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک ادب میں اور آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو کہ بہت اہم ہے کہ مسجد کے اندر دنیاوی باتوں سے مکمل طور پر بچنا چاہیے، اور اگر کوئی ضروری بات کرنے کی نوبت آ رہی ہے تو آہستہ سے اس کو کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ مسجدوں میں شور مچانے لگتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بعض مرتبہ بدتمیزی کی نوبت آ جاتی ہے، تو یہ سب غلط باتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد میں دو شخصوں کو بلند آواز سے بات کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو میرے پاس لایا جائے۔ چنانچہ ان دونوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو حضرت نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم طائف کے نہ ہوتے، مدینے کے رہنے والے ہوتے، تو میں تمہیں سخت سے سخت ترین سزائے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس غضبناک رویے سے محسوس ہوتا ہے کہ مسجد میں بلند آواز سے بات کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے اور یہ ناجائز عمل ہے۔ اس لیے مسجدوں کے آداب کا مکمل طور پر اہتمام کیا جائے۔ نبی کا لب پر جو ذکر